بھائی تیسرا جملہ تولے کا ہو چکا، چوتھا جملہ بھی تولے کا، اور ایک جملہ تورے کا سن لیجئے گا. وہ کہتے ماما نظر آئے حسین ہے، خالہ خالہ دکھائی دے حسین ہے، پھوپھی پھوپھی نظر آئے حسین ہے، بہن بہن نظر آئے حسین ہے، اور اگر یہ سب عورت دکھائی دے یزید ہے. اس کا مطلب رشتوں کی تمیز حسین. اچھا پھر سے بولو، رشتوں کی تمیز کون ہے؟ ادھر والوں رشتوں کی تمیز کون ہے؟ باہر والوں رشتوں کی تمیز کون ہے؟ تو اب سوچو، اگر کسی کے دل میں تائے کا احترام نہ ہو، ماموں کا احترام نہ ہو، پھوپھا کا احترام نہ ہو، خالو کا احترام نہ ہو، میں یزید تو نہیں کہوں گا لیکن ہو سکتا ہے چھوٹا یزید دل میں بیٹھا ہو. رشتوں کا احترام ہونا ضروری ہے. اپنے رشتوں کو پہچانیے. اپنے بچوں کو یہ نہ کہیے کہ ان سے ہماری دشمنی. اتنی سی زمین کے لیے خون کا رشتہ ختم کیا دے رہے ہیں. دیکھیے یہ سب باتیں مجھ سے کہی نہیں گئی ہے پڑھنے کے لیے، اور میری بات کو کوئی ویکتی وشیش نہ لے. اور اس اہم سوچنا کے بعد بھی اگر کوئی قمبر کو پکڑ کے یہ کہتا ہے، یا میرے کسی احباب کو کندرکی کے پکڑ کے کہتا ہے شاہد رضوی میرے اوپر مجلس پڑ گیا، تو میں سوری نہیں بولوں گا. آئی ایم ویری سوری. سمجھ لیجئے گا گڈھا وہیں تھا، پانی نہیں مرا. اچھا کندرکی والوں، آپ کے پاس زمین جائیداد تو ہوگی؟ الحمدللہ الحمدللہ. ایک سوال کرنا تھا. اچھا یہ بتائیے، اتنی سی زمین کے لیے بھائی سے رشتہ توڑا ہوا، ہر جگہ کا حال یہی ہے، اس لیے کامن بات کر رہا ہوں. بھائی کا رشتہ توڑا ہوا ہے، کیا اتنی سی زمین کا ٹکڑا تمہارے باپ کے خون سے زیادہ وزنی؟ بول دیجئے گا تھوڑا سا تاکہ میری بھی تھکن جاتی رہے. کیا اتنی سی زمین کا ٹکڑا تمہارے باپ کے خون سے زیادہ وزنی؟ میں کربلا کی ایک ہسٹری سناتا ہوں مولانا. یہی ہسٹری ہے کہ کربلا کی زمین 60,000 درہم میں لی گئی، جس میں 30,000 بی بی زینب کے تھے اور 30,000 امام حسین کے تھے. دونوں نے زمین خریدی اور نام کیا علی اکبر کے. بات پہنچی نہیں میری؟ بھائی علی اکبر کی پھوپھی تھی زینب، کہتی میں اپنی زمین کیوں دوں؟ زینب نے دے کے بتایا کہ پھوپھیوں کو بھتیجوں پہ قربان کرنا چاہیے. اور علی اکبر نے ساری زندگی حضرت زینب کو ماں والا احترام دیا. اپنے آپ کو بدلیے. اچھا یہ بتائیے، جس کے پاس زمین نہیں ہے اور جس کے پاس 200 250 300 بیگھے ہیں، اچھا جس کے پاس 300 400 بیگھا ہے تو اس کی قبر تو 2,500 3,000 اسکوائر فٹ میں بنتی ہوگی. ایسا نہیں؟ پوچھ لوں بھائی، مجھے بھائی ہر جگہ نئی بستی نیا ماحول تو پوچھنا ضروری ہے. جس کی زمین زیادہ اس کو بھی اتنی ہی خبر ملتی ہے، تو پھر کاہے کے لیے مر رہے ہو؟ جب قبر ہائٹ کے برابر ہی ملنی ہے، وہ بھی مراد آباد میں مرے کندرکی میں مرے تب ہائٹ کے برابر. خدا نہ خواستہ میرے ممبئی میں موت آئی تو ایڈجسٹ کیا جائے گا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، جو ممبئی گئے ہیں وہ جانتے ہیں. ایڈجسٹ کیا جائے گا آپ کو قبروں میں. انتظار کیجئے، انتظار کیجئے کہ آپ کے پرانے لوگوں کی ہڈی گل گئی ہو، جگہ ہی نہیں تو اس زمین پہ کیوں اپنی جان دے رہے ہو جو تمہیں لے کے نہیں جانی ہے. ایک دن حضرت بہلول قبر کو ٹھوکر مار رہے ہیں، او جھوٹے، او کذاب. پھر دوسری قبر پہ لات ماری، تو بہت بڑا جھوٹا ہے. اب بہلول تھے، لوگ حیرت میں ہکا بکا انگلی دانت تلے دبائے، بھئی یہ ماجرا کیا، قبر کو ٹھوکر مار رہا ہے.
اے بہلول اتنا ہی بتا دو اسے جھوٹا کیوں کہا؟ کہتے جھوٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کہتا تھا 100 بیگھے زمین میری ہے، لے کے کچھ نہیں گیا ہے۔ کہتا تھا اتنے گھوڑے میرے پاس ہیں، پیدل گیا ہے اور خود بھی نہیں گیا، لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ بھائی پیسے والوں تم سے بڑی ہمدردی ہے، لیکن دیکھو پیسہ آنے کے بعد غرور نہ کیا کرو، کیونکہ پیسہ ملنے کے بعد لوگ غریبوں کی عزت بند کر دیتے ہیں۔ نہیں، ان غریبوں کی عزت کرو، کیونکہ تمہیں قبرستان تک امیر لے کے نہیں جائے گا، غریب۔ جسے تم نے کمتر سمجھا ہے، جسے تم نے حقیر سمجھا ہے، جسے تم نے ناتوا سمجھا ہے، ورنہ امیر تو فون کرتا ہے، اٹھ گئی میت، اٹھ گئی۔ اصل میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، 10 منٹ لیٹ ہوگا، تھوڑا دھیرے دھیرے چلنا۔ یہ سوچتا ہے کہ ہر چیز میرے حساب سے ہو، اس لیے کہ مولا نے فرمایا تھا، سنیے، کچھ چیزوں کے ساتھ کچھ چیزیں فری ملتی ہیں، کچھ چیزوں کے ساتھ کچھ چیزیں فری ملتی ہیں، اس کی قیمت نہیں دینی پڑتی۔ جیسے بقرعید میں بکرا لینے جانا تو 10,000 کا بکرا، گلے کی رسی فری۔ بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ اب اپنے مولا کی حدیث سناتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کچھ چیزوں کے ساتھ کچھ چیزیں فری ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے مولا سے پوچھا گیا ہے، سب نے پوچھا مولا کس چیز کے ساتھ کیا فری ہے؟ آپ نے کہا یاد رکھو میرے چاہنے والے، دولت کے ساتھ غرور فری ہے۔ دولت مانگو تو زر، دولت مانگو تو ظرف مانگو، عہدہ مانگو تو ظرف مانگو۔ اس لیے کہ یاد رکھیے عہدے کی تما، اس پہ کوئی داد نہ دے، میں اپنی پیٹھ پہلے تھپا رہا ہوں۔ عہدے کی تما حسین قتل کروا دیتی، مولا سلامت، مولا سلامت، مولا سلامت رکھے۔ حیرت ہوتی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں ویکتی وشیش کوئی نہ لے، حیرت ہوتی ہے اس وقت لوگ مرے جا رہے ہیں متولی بننے کے، جسے متولی لکھنا نہیں آتا۔ سرسی تک یہ جملہ پہنچائیے گا، جسے متولی لکھنا نہیں آتا وہ متولی بننے چلا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو حساب میں 5 بار فیل ہوا وہ خزانچی۔ جو میتھ میں 5 بار فیل ہوا وہ خزانچی، جسے یہ نہیں پتا کہ مسجد میں داہنا پیر داخل کرنا یا بایاں، وہ مسجد کا صدر ہے۔ جو کبھی مکتب نہیں گیا وہ مکتب کا سیکریٹری۔ مجھے یاد ہے ایک منتری تھا، پیٹرولیم منتری تھا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پیٹرولیم منتری تھا۔ تو ایک پیٹرول پمپ پہ مرکز میں آگ لگ گئی، تو ڈیجیٹل میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے آ کے اس سے پوچھا کہ آپ پیٹرولیم منتری ہیں، یہ بتائیے یہ آگ کیسے بجھے گی؟ کہا جب پیٹرول ختم ہوگا تو بجھ جائے گا۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ ان کے جواب علی کے چاہنے والوں کے جواب سے۔ میں اپنے قوم کے افراد سے یہ کہوں گا کہ 2 وقت نہ کھائیے، روزے پہ روزہ رکھیے لیکن بچوں کو پڑھائیے۔ اور یہ بھی بتا دوں، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کسی
کسی مذہب کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ خمس آپ صرف مدرسے کو دے سکتے ہیں. یہ بتا رہا ہوں. اگر ضرورت مدرسے کی ہے تو مدرسے کو دیا جائے. اگر قوم میں ضرورت اسکول کی ہے تو آپ رابطہ کیجئے، میں آپ کے ساتھ کھڑا، میرے جیسے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے. ضرورت اسکول کی ہے، اسکول میں سہم امام لگے گا. ضرورت مثال کے طور پہ ایک اچھے ہاسپٹل کی ہے، ہاسپٹل میں سہم امام لگے گا. یہ جو ہمارے ممبر سے بانٹ دیا گیا دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، مجھے کوئی ایک ایجوکیشن دنیا کا کوئی شخص کھڑا ہو کے بتا دے جسے امام نے نہ بتایا. ہمارا کوئی ہے ایسا؟ کون سا سبجیکٹ ہے جو آپ کے امام نے نہیں بتایا؟ آپ کہتے ہیں سنسکرت جا کے دیکھیے، نقوش عصمت میں واقعہ لکھا ہوا کہ ایک شخص امام کے پاس آیا، سنسکرت زبان میں گفتگو کرنے لگا. ہاشم نامی شخص بیٹھا ہے، مولانا نے پلٹ کے پوچھا سمجھے کیا کہا اس نے؟ مولا مجھے کیا معلوم. مولانا نے کنکڑی اٹھائی، زبان پہ رکھا، اس کے دہن میں ڈالا. وہ کہتا ہے میں 70 زبانوں کا مالک ہو گیا. نوجوانوں اب میں اپنا سر نہ پیٹوں اس جملے پہ. وہ کہتا ہے 70 زبان کا مالک ہو گیا. ارے جو کنکڑ چوسے وہ 70 زبان کا مالک ہو جائے تو جس عباس نے زبان چوسی ہو اس کے تبحر علمی کا اندازہ کون لگائے گا؟ آپ کہتے ہیں میڈیکل کا موجد کون ہے؟ دیکھیے جا کے کتابوں میں. اصل میں ہمارے بچوں نے غور ہی نہیں کیا، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے لوگوں کی کبھی عزت ہی نہیں ہوئی. ہم نے جب کہا یہ اڑنے والا جہاز کس نے بنایا، فوراً آپ نے سرچ کیا، اے آئی نے بتایا، ولیمز برادر. جبکہ سب سے پہلے اس چیز کو ایجاد کرنے کا ہنر علی نے دیا تھا، یعنی فارمولا. اور سب سے پہلا جہاز عباس فرناس نے بنایا تھا. سرچ کر لیجیے. آپ کہتے ہیں ہماری سائنس نے بڑی ترقی کر لی. آپ کی میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، لیکن آپ کی میڈیکل سائنس اوریجنل والے ٹوٹے ہوئے دانت کو نکال کے نقلی والے لگاتی. اور جب آپ کے امام کے پاس ایک جوان آیا، کہنے لگا مولا گھوڑ سواری کر رہا تھا، گر گیا، دانت ٹوٹ گئے، شادی کیسے ہوگی؟ مولا نے کہا سادے کوفی جہاں دانت ٹوٹا ہے رگڑ لے، نیا دانت نکل آئے گا. تو میرے بچوں اپنی سائنس سے اہل بیت کو نہ توڑنا. ابھی تمہاری سائنس علی کی گلی میں گھٹنیوں چل رہی ہے. اچھا یہ بتاؤ، یہ جو گلیکسی ہے، ستارے جو ہیں، یہ تمہاری زمین سے ایک ستارہ بڑا ہے یا نہیں؟ لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے. پکی بات، یہی پڑھا ہے سائنس میں. اب مجھے اس بات کا جواب دو، ستارہ در زہرا پہ اترا یا نہیں اترا؟ تو دونوں میں کون بڑا ہوا؟ ہر فارمولا جو نکلا ہے نا، موجد اہل بیت. کیمسٹری کے موجد اہل بیت. جراحی، یہ جو آپریشن کیا جاتا ہے، اس کا سلیقہ امام نے بتایا. آج سے کئی 100 سال پہلے امام کے چاہنے والوں نے سر کو کھول کے اور اس کا باقاعدگی سے آپریشن کیا. جس دور میں تم کہتے ہو آلات نہیں ہوتے تھے، بے ہوشی کی چیزیں نہیں بنائی گئی تھی، ساری چیزیں تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی دشمنی نے تمہیں اندھا کر دیا. جسے رسول کی سگی بیٹی نظر نہ آئے، کاش توجہ کیا، جن لوگوں کو رسول کا نواسا نہ دکھائی دے. بھئی بس میں بات کو آخری منزل پہ لے آیا. آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں اتنے ہزار نہیں لاکھ قرآن حفظ کرنے والے. ایک مثال دیتا ہوں. کچھ لڑکے گاؤں سے پڑھنے کے لیے گئے اور وہاں سے MBA LLB MD اور یہ سب بن کے لوٹے.
ایک سوٹ کیس سندیں بھر کے سرٹیفکیٹ لے کے آئے، مگر یاد رکھنا وہ ساری سند جلا دینے کے قابل ہے جس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد تم بزرگوں کا احترام بھول جاؤ۔ مثال سن لیجئے، اصل میں کیا ہے، آج کل کے جو بچے پڑھتے ہیں نا، انہیں اپنے انگلش بولنے پہ بڑا فخر ہے، کیونکہ ان کے پاس یہی ایک چیز ہے، ورنہ یہ اتنے پیدل ہو چکے ہیں کہ میتھ بھی کیلکولیٹر پہ جوڑتے ہیں۔ میتھ کا فارمولا، گھٹانا، جوڑنا، گنا، تقسیم، یہ سب کیلکولیٹر پہ۔ یہ جو بزرگان کچھ بیٹھے ہوئے نا، انہیں کیلسی کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ بتاؤ تمہاری تعلیم مضبوط ہے؟ تو کچھ لڑکے پڑھنے گئے، واپس آئے تو کیا دیکھا کہ پورا گاؤں ایک چچا میاں سے سوال کرتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا یار میں MBA کر کے آیا، MD بن گیا، مجھ سے کوئی سوال نہیں کر رہا۔ اچھا، سینے میں جلن، حسد، کلیجہ جلنے لگا، اپنے ہی جیسے چند جلنے والے اکٹھا کیے۔ اچھا، حسد کا بھی اپنا کمال ہے صاحب، بندہ جلتا بھی اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ جلن کے مارے کیا کرتے ہیں لوگ کو پتا ہے آج کے دور میں؟ غیر کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کبھی تم نے اردو کے معجزات پہ غور ہی نہیں کیا۔ بولو اپنا، دور کے لب قریب ہوئے۔ صادق بھائی، اپنا بولنے میں دور کے لب قریب ہوئے، اپنا، غیر جو دور تھا وہ دور ہی رہ گیا۔ بول کے دیکھ لیجئے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حسد میں اپنوں کو غیر نہ بنائیے، غیر جو رہے گا وہ غیر ہی رہے گا، کیونکہ یہ ایک آواز ہے جو نکل کے فضا میں گم ہو جاتی ہے۔ غیر، اپنا، یہ اردو کی کرامتیں ہیں۔ تو جلنے والے اکٹھا ہوئے، کہنے لگے یار ہم لوگ اتنی ڈگری حاصل کر کے آئے اور سارا گاؤں چچا میاں سے سوال کرتا ہے، آؤ آج انہیں ذلیل کرتے۔ اپنے جیسے ہی کچھ لوگ لے کے گیا، کہنے لگا چچا، ہاں بیٹا کیا حال ہے؟ حقہ پی رہے تھے بیچارے بیٹھے ہوئے، جہاں پڑھ رہا ہوں اسی علاقے سے ملتے جلتے سماج کی مثال تھی، حقہ پی رہے تھے۔ کہا چچا میں MBA، وہ MD، LLB، فلاں فلاں۔ اچھا اچھا اچھا، آپ کے زمانے میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں تھی۔ کہا بیٹا پڑھائی ہمارے زمانے میں بھی تھی لیکن ہم اچھلتے نہیں تھے، ہم غرور نہیں کرتے تھے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ چچا آپ کو پتا ہے سائنس کسے کہتے ہیں؟ کہاں بیٹا ہمارے زمانے میں بھی تھی لیکن ہاں اتنی ترقی نہیں تھی۔ اب جو چچا میاں کا اندر کیا مرحلہ تھا وہی باہر زبان۔ کہ نہیں چچا آپ کو پتا ہے سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ یہ تک بتا دیا کہ یہ جو مکھیاں گھروں میں اڑتی ہیں ان کے پورے بدن پہ آنکھیں ہوتی ہیں۔ اچھا یہ صحیح بات بھی ہے، سائنس نے یہ ترقی کیا، پورے بدن پہ جو مکھیاں گھروں میں اڑتی ہیں ان کے پورے بدن پہ آنکھ ہی آنکھ ہوتی ہے۔ چچا میاں جو حقہ پی رہے تھے انہوں نے پائپ سائیڈ میں کیا اور سائیڈ میں کرنے کے بعد کہا بیٹا ایک بار اور بتاؤ کیا سائنس نے ترقی کی ہے؟ کہا چچا پورے مکھی جو گھروں میں اڑتی ہے اس کے پورے بدن پہ آنکھ ہی آنکھ ہوتی ہے۔ چچا نے مسکرا کے پائپ دوبارہ اٹھایا، ہونٹ کے قریب لگانے سے پہلے کہا بیٹا اپنی سائنس سے کہو اس مکھی کو 1000 آنکھ اور دے دے، بیٹھے گی وہی جہاں گندگی ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ تو 1,00,000 قاری اور بڑھا لو، اگر تمہیں قرآن میں فتق نظر نہ آیا تو فائدہ کیا ہے صرف؟ اگر قرآن میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آیت نظر نہ آئے، اگر انما یرید اللہ نہ دیکھا، اگر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نظر نہ آئے، تو ایسے حفظ کا فائدہ کیا ہے؟ اگر تمہیں قرآن میں حسین کا چہرہ نظر نہ آئے۔ میں نے جو سورہ فجر کی پہلی آیت کی تلاوت کی،
इस सूरे को अहले बैत के घर में सूरतुल हुसैन कहते हैं। और इसका सवाब क्या है? 4 किताबों का हवाला देता हूं। तफसीर अनवारुन नजफ आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा, दूसरी तफसीर तफसीर बुरहान आयतुल्लाह हाशिम बहरानी, तीसरी तफसीर फैजानुर रहमान और चौथी तफसीर तफसीर नूरुस सकलैन आयतुल्लाह जुमतुल हवेजी। चारों ने लिखा कि जो सूरह फज्र की तिलावत अपनी वाजिब और मुस्तहब नमाजों में करेगा, मैदान कयामत में अल्लाह उसे हुसैन के साथ रखेगा। इससे बड़ी फजीलत क्या बताऊं? सूरह फज्र का अहले बैत के घर में सूरतुल हुसैन नाम, आंखें खुल जाएं वो फजीलत आपकी खिदमत में बयान करने लगा हूं। भाई इलाके में लोग सिफत के एतबार से नाम रख देते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम वही माना जाता है जो घर वालों ने रखा। यही बात तो है ना। अब घर वालों ने सूरे का नाम रखा है सूरतुल हुसैन, हुसैन वाला सूरा। और इसकी खासियत क्या है कि अगर किसी के यहां बेटे ना हो रहे हों, ये भी उन्हीं चारों तफसीर के अंदर ये फिक्रे लिखे हुए, मासूम फरमाते बेटे ना हो रहे हों तो सूरह फज्र लिख के जौजा को बांध दे, खुदा बेटा दे दे। बात पहुंच गई आप तक? खुदा। और देखिए मौलाना आफाक साहब कितनी खामोशी के साथ इन लोगों ने इस बात को सुना। अगर यही बात मुरादाबाद के किसी बाबा की कुटिया पे लिखी तो पैदल भागेंगे सुबह सुबह उठ के। और अहले बैत ने बताई तो सुभान अल्लाह भी किसी ने नहीं कहा। तो अहले बैत ने फरमाया बेटा देगा। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है हुजूर, जो सूरा हुसैन से मंसूब हो जाए, जब वो आपको बेटा दे सकता है, अगर हुसैन किसी को बेटा दे रहा हो तो हैरत न कीजिएगा। और इस चीज पे कुछ लोग एतराज करते हैं कि राहिब तो शादी ही नहीं करता, फिर बेटा कैसे दिया, है ना? तो उस एतराज का जवाब भी दे दूं। भाई साहब आपने बड़े पढ़े लिखे, मैं मान गया। आपने कहा कि राहिब तो शादी ही नहीं करता। अच्छा, जो बात आपको पता थी वो अल्लाह मियां को नहीं पता थी। जो आए मुबाहिला में अल्लाह कह रहा तुम अपने बेटे लाओ, बात तो मैं पढ़ गया हूं साहब। अक्ल से काम लिया करें। हुसैन कुछ भी अता कर सकते हैं। और दलील देने लगा हूं मौलाना, और इसी पे बात तमाम कर दूंगा। कभी जिंदगी ने साथ दिया तो सूरह फज्र की तफसीर यानी वल फज्र की तफसीर बयान करूंगा। आज इसी बात पे हुसैन चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं। दलील क्या है? जब इमाम हुसैन इस कायनात में आए हैं ना, कायनात में आए तो हजरत खिज्र ने आके हुसैन को सलाम किया। जो पहला जुमला हुसैन के सलाम का था वो क्या था पता है? अस्सलामु अलैका। हर बंदा अपने बराबर वाले को देखे, अगर दिल बोले तो बोले, अगर दिल चुप रहे तो चुप रहिएगा। पहला जुमला क्या कहा? अस्सलामु अलैका या तबीबल इस्यान, ऐ गुनाहगारों के डॉक्टर तुझ पे सलाम। ऐ गुनाहगारों के तबीब। भाई तबीब के पास जाते क्यों हैं? मैं आज के डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, और अगर हमारे माशरे में कोई डॉक्टर हो तो माफ करेगा, लेकिन बात जैसे आप मौलवियों की बात कुल्ली करते हैं उसमें अलग नहीं करते। अरे आजकल के मौलवी छोड़िए साहब, वैसे मैं कहता हूं आजकल के डॉक्टर छोड़िए साहब। जब आप तमीज नहीं देते हैं, आप कहिए कुछ तो मैं भी कहूंगा कुछ। तो सुनिए, डॉक्टर के पास जाते क्यों हैं? मर्ज दूर करवाने, मर्ज को खत्म करता है, यही काम है तबीब का। क्या कहा है खिज्र ने आके? अस्सलामु अलैका या तबीबल इस्यान, ऐ गुनाहगारों के तबीब। मेरे जाने के बाद कोई भी मेरे मेजबान पे एतराज ना करे, बल्कि दलील उससे बड़ी देने लगा हूं। हुसैन को खिज्र ने कहा, ऐ गुनाहगारों के तबीब तुझ पे सलाम। मैंने तो कामिलुल ज़ियारात में पढ़ा है कि जो भी करबला चला जाए गुनाह झड़ जाते हैं।
یعنی حسین کی خاک بھی گناہوں کی طبیب ہے. ایک جملہ اور تحفتن سن لیجئے، بات سمیٹنے کے منزل پہ آ گیا ہوں. ایک جملہ، السلام علیکہ یا طبیب الاسیان، اے گناہگاروں کے طبیب تجھ پہ سلام. اب جس نے بھی حسین کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے مانگا ہے بس وہ بولے، اور اگر کبھی کچھ نہیں مانگا تو خاموش بیٹھا رہے، میں اس سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. جس نے مانگا ہے چاہے اتنا مانگا ہو یا اتنا، میرے ہاتھ کی مقدار ہی یہ ہے، وہ ضرور بولے گا. کیا کہا؟ السلام علیکہ یا طبیب الاسیان. مولانا اس پہ علماء سے مجھے دعا چاہیے. اے گنہگاروں کے طبیب تجھ پہ سلام. آگے پتہ ہے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا جابر الحرمان، اے تقدیر کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والے. اے تقدیر کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والے تجھ پہ سلام. اور تیسرا سلام، السلام علیکہ. اچھا ہم لوگ پہ اعتراض ہے آفاق بھائی، اچھا آپ پہ بھی ہے، الگ نہیں ہے، شورا پہ بھی ہے کہ یہ لوگ جنت سستی کر دیتے ہیں. خواب صاحب مہنگی کر دیجئے. دیکھیے جنت آپ کے پھپھو کی نہیں ہے، جنت ہے حسین کی. بھائی اس شال کا مالک میں ہوں مولانا، میں کسی کے داد کرنے پہ دے دوں، دینے پہ دے دوں، یا کسی کے رونے پہ دے دوں؟ آپ ہوتے کون ہیں بولنے والے؟ آپ ہوتے کون ہیں بولنے والے صاحب؟ تو حسین جنت کے مالک ہیں، چاہے 2 مہینے 8 دن کے رونے پہ دے دے یا 9 ربیع الاول کے ہنسنے پہ دے دے. ہوتے کون ہیں بولنے والے؟ اور آخری سلام کیا ہے؟ ہم خطیب سستی نہیں کرتے، یہ مغالطہ ہے آپ کا. ہم خطیب سستی نہیں کرتے، جنت ہے سستی علی کے چاہنے والوں کے لیے، بقیہ کے لیے مہنگی ہے. اگر علی کے چاہنے والوں کے لیے سستی نہ ہوتی تو بہلول روڈ کے کنارے بیچتے. اب سستی کس نے کیا؟ آج ایڈریس بتا رہا ہوں پن کوڈ کے ساتھ. السلام علیکہ یا مرخص الجنان، اس حسین پہ سلام جس نے جنت سستی کر دی. دیکھیے تھی بہت مہنگی، اس میں دو رائے نہیں، حسین نے سستی کر دی. کیا کیا حسین نے؟ آج جتنے اعمال ہیں ان سب کو بچانے کا کام حسین نے کیا. آج اگر لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کی کتاب ہے عرفان امام حسین، اس میں جا کے دیکھ لیجئے گا. انہوں نے کہا کہ اگر حسین نے آخری سجدہ نہ کیا ہوتا دنیا سے توحید مٹ جاتی. سمیٹنے کی منزل پہ مسائل یہیں سے. آج توحید مٹ گئی ہوتی. سجدہ کیا ہے یہ حسین نے بتایا. جب آپ سے پوچھا گیا سجدہ کیا ہے، آپ نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے موت کے احساس کا نام سجدہ. کون کرتا ہے ایسا سجدہ؟ ہمیں تو اسی بات سے فرصت نہیں ہے کہ نماز پڑھنے گئے تو گھوم کے دیکھ رہے ہیں کون آیا ہے کون نہیں آیا، جا کے ٹوکیں گے. نماز ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، معاف کیجیے گا. سمجھانا ایک الگ مرحلہ ہے، غرور کرنا ایک الگ مرحلہ ہے. یہی غرور شیطان کو لے ڈوبا تھا. نمازیں پڑھیے، خالص پڑھیے، دعا کیجئے بارگاہ الہی میں کہ پروردگار تیرے قرب کی لذت ہر کسی کو مل جائے. جب اس کے قرب کی لذت مل جاتی ہے نا، ابھی ہم سجدہ کرتے ہیں ہمیں لذت نہیں ملی ہے، جس دن مل جائے گی اس دن کیا ہوگا؟ گردن پہ چھری چل جائے گی، خبر بھی نہیں ہوگی. یہ لذت حاصل کس نے کیا؟ علی نے، کہ پیر سے تیر نکال لیا گیا خبر نہ ہو. کس نے حاصل کیا؟ حسین نے، گردن پہ خنجر چل گیا، رشتہ نہ ٹوٹا، رابطہ نہ ٹوٹا. آپ اپنے رابطے کو اہل بیت سے مضبوط کریں. اور چند دنوں بعد عزائے فاطمیہ شروع ہوگی.
دو چار نصیحتیں کر کے جا رہا ہوں، زندہ رہا تو وصیت نصیحت، اور مر گیا تو وصیت۔ کوشش کیجئے گا عزائے فاطمیہ جو 13 جمادی الاولیٰ سے شروع ہو کے 3 جمادی الثانیہ تک کا سلسلہ ہمارے علماء نے قرار دیا ہے، اس میں سیاہ لباس پہنیے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے سیاہ لباس کیوں پہنا ہے تو کہہ دیجئے گا وہ فاطمہ کے غم کے دن تھے یا حسین کے غم کے دن۔ مجلس کا اعلان ہو پہنچ جائیے گا، انتظار مت کیجئے گا کہ جس انجمن نے مجلس رکھی ہے وہ مجھے بلائے، کیونکہ ابھی ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ حسین کی اماں کی مجلس میں ہمیں بلایا جائے۔ اور اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلیے، خدا کے لیے دست ادب جوڑ رہا ہوں۔ یہ بہت خراب چلن ہے ہمارے درمیان کہ اس نے ہمیں مجلس میں نہیں بلایا اس لیے ہم نہیں جائیں گے، اس سے ہماری دشمنی ہے اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیے، اپنی دشمنی اپنے تک رکھیے، فرش عزائے حسین تک آنے نہ دیجیے، ورنہ یہ دشمنی فاطمہ کے گھر میں داخل ہو جائے گی۔ میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتے جا رہا ہوں۔ یہ نہ کہیے کہ میں مجلس میں تو گیا تھا، میں نے تبرک نہیں لیا کیونکہ میری اس کی بنتی نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب لفظ تبرک آ گیا نا، اس کا مطلب اب یہ اس کا نہیں ہے، اب یہ حسین کا۔ ہم کیا کرتے حضور؟ پیر میں اتنی سی چوٹ لگ جائے مجلس میں نہیں آتے۔ کیا بھائی مولانا پیر میں چوٹ لگ گئی تھی کیسے آتا؟ آج میں ایک سوال کرتا ہوں کندرکی والوں آپ سے، بزرگان آپ سے بھی ہے، نوجوانوں تم سے بھی ہے۔ تم اتنی سی چوٹ پہ مجلس چھوڑ دیتے ہو اور فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے آ جاتی، آتی ہیں یا نہیں؟ چلو ایک سوال اور کرتا ہوں، انشاءاللہ بی بی سے توسل کیا ہے تو ماحول ضرور بدلے گا۔ ایک سوال اور کرتا ہوں، اگر حضور میں آپ کے گھر میں یا بھائی آپ کے گھر میں ہر پروگرام میں آؤں، محفل میں مجلس میں محفل میں مجلس میں سب میں آیا، اور میں اپنے گھر مجلس رکھوں اور کندرکی میں کوئی بہت بڑا پروگرام ہو، آفاق بھائی، تو یہ آدمی کیا کہے گا پتہ ہے؟ اور ہمارے بزرگوار کیا کہیں گے؟ بھائی کچھ بھی ہو ہمیں ان کے ہاں جانا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کوئی ہمارے گھر کی چھوٹی سے چھوٹی چیز چھوڑی نہیں۔ سوچ کے بتاؤ، فاطمہ کی کوئی مجلس تمہارے گھر کی چھوٹی ہے؟ تم بارگاہ میں مجلس رکھتے ہو، بارگاہ میں آ جاتی ہیں، تم گھر پہ رکھتے ہو، گھر میں آ جاتی۔ حضور اگر گلی میں آپ نے فرش بچھا یا کبھی تو سوچو کہ ہمارے پاس ہے کیا؟ مومنین سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، مومنات سے بھی میری آواز اگر پہنچ رہی ہے، مجلسوں میں کوئی کمپٹیشن نہیں۔ مجلسوں میں یہ نہ سوچئے کہ فلاں آیا کہ نہیں آیا، فلاں کے گھر جانا، وہ نہیں آیا 10 بار، ہمیں جانا ہے کیونکہ سیدہ کو منہ دکھانا ہے۔ اب بتائیے کون ہے اس وحشت زدہ گھر میں، کون آئے گا ان کے علاوہ؟ جس جگہ ہم جا کے لیٹیں گے، جسے ہم قبر کہتے ہیں، کون آئے گا؟ ہے کوئی؟ میں نے اپنی ان آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں، میں نے ان آنکھوں سے مولانا دیکھا ہے کہ جناب سیدہ ہر کسی سے پہلے آ جاتی۔ سب سے پہلے بی بی سیدہ ایک حسین کے چاہنے والے کے سرہانے آ جاتی، اور تفصیلی روایت کیا ہے پتہ ہے؟ مستحب ہے کہ جب کوئی مر رہا ہو تو اسے قطرہ قطرہ پانی پلایا۔ جب یہ عمل تم کرتے ہو تو بی بی چند قدم پیچھے ہٹتی ہے، کربلا کا رخ کرتی ہے، حسین مجھے عزیز نے، میرے بھائی عمر نے حکم دیا ہے کہ چند جملے مصائب جناب علی اکبر کے سنا دیے جائیں۔
میں پڑھ دوں گا، لیکن میں تمہیں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد کتنی مشکلوں سے پالی جاتی ہے۔ نوجوانوں، یہ فقرے جو ہے نا تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے دوستوں کو یہ فقرے سنانا، لکھ کے ویڈیو آڈیو کی صورت میں ضرور سنانا۔ اولاد کتنی مشکل سے پالی جاتی ہے پتہ ہے؟ حادثاتی موت 2025 میں بہت زیادہ، بھی ہم لوگوں کی گفتگو ہو رہی تھی، تم تو اچھی بائک پہ فراٹے بھر رہے ہو، ایکسیڈنٹ ہوا، ڈاکٹر نے نبض دیکھ کے کہا گھر لے کے جائیے، تمہاری ایک غلطی نے تمہارے ماں کے کمر کو توڑ دیا۔ دیکھو، فقرہ میں تمہیں صرف یاد دلا رہا ہوں، مثال نہیں دے رہا ہوں۔ کیا کہا تھا حسین نے؟ کاش اے میرے اکبر تم صاحب اولاد ہوتے۔ نوجوانوں، ابھی تمہاری اولادیں نہیں ہے نا، تمہیں خبر نہیں ہوگی کہ کتنی مشکلوں سے اولاد پالی جاتی ہے۔ میری والدہ 2024 میں میرے سر سے میری ماں کا سایہ اٹھا تو ہوش و حواس میں نہیں تھا، تیجے کے بعد اپریل کا مہینہ تھا، گرمی میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا ایک سائیکل پہ ایک شخص جا رہا ہے جس کے پیچھے غبارہ بندھا ہوا تھا، پسینے میں بھیگا ہوا تھا، عمر بھی 65-70 کے قریب رہی ہوگی۔ میں نے ہاتھ دے کے روکا، اپنے بھانجے سے کہا کہ پانی پلا دو، پانی پلایا، اس نے پانی پیا، جو دعا اس نے دی ہوگی، چلنے لگا۔ میں نے کہا چچا میاں تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، دھوپ بہت زیادہ ہو رہی۔ نوجوانوں پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا بابو جی اگر میں بیٹھ گیا نا میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ نوجوانوں، ایک باپ اس کے سامنے تمہارے لیے اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے جسے اپنے سامنے کھڑا کرنا گوارا نہیں کرتا۔ تم کہتے ہو ہم نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی۔ کیا خدمت کی مجھے بتاؤ؟ تمہاری ماں کے سامنے تمہاری زوجہ نے کھانا رکھا، ماں نے کہا مجھے نہیں کھانا ہے، دوبارہ رکھا، اس نے پھر کہا مجھے نہیں کھانا ہے، تم نے آ کے کہا اٹھا لو جب بھوک لگے گی خود ہی کھا لیں گے۔ چلو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، تم اسکول سے واپس آئے، تمہاری ماں نے حسرتوں سے کھانا بنا کے رکھا تھا، اس نے کہا لو بیٹا کھا لو، تم نے کہا آج مجھے یہ نہیں کھانا، وہ پھر گئی کچن میں، اس گرمی میں پھر کھانا بنایا، پھر تم نے کہا مجھے نہیں کھانا، پھر گئی کچن میں، پھر تم آگے آگے جا رہے ہو، وہ پیچھے پیچھے، ایک لقمہ کھا لو۔ ادا کر سکتے ہو اس احسان کو؟ اتار سکتے ہو اس چیز کو؟ کبھی سوچا تم نے تمہارا باپ تمہارے سامنے نہیں روتا ہے؟ بیٹھے ہوئے بزرگ مجھے بتائیں گے، نوجوانوں تم بتانا، کبھی تم نے باپ کے پہلو میں بیٹھ کے اس سے اس کا درد پوچھا؟ جتنا وقت تم اپنے موبائل کو دیتے ہو 10 منٹ نکال کے دن میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھو اور اس سے اس کا درد پوچھو۔ کیا ایک باپ کو اچھا لباس پہننے کی تمنا نہیں ہوتی؟ لیکن باپ بننے کے بعد وہ کیوں نہیں پہنتا؟ کہیں اس کے بیٹے کے خواہشوں میں کمی نہ رہ جائے۔ سنیے گا، دل کرے تو روئیے گا، کیونکہ یہ بات دل سے نکل رہی ہے۔ کیا ایک باپ کی خواہش نہیں ہوتی اچھے جوتے پہننے کی، لیکن وہ موچی سے تلے پہ تلا لگواتا ہے؟ کس لیے؟ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب نے، نوجوان نے ہی کہا کہ مولانا مرد کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، اگر مرد کا دل مضبوط ہوتا نا تو عباس کے مصائب پہ پھوٹ پھوٹ کے نہ روتا، علی اکبر کے مصائب پہ چیخ مار کے نہیں روتا، وہ تمہارے لیے نہیں روتا ہے کہ کہیں اس کے آنسو دیکھ کے تمہارا حوصلہ نہ ٹوٹ جائے۔ بس سمٹ گئی بات، 2 جملے مصائب کے سنیے اور میں نے ساری رحمتوں کو سمیٹ لیا۔
علی اکبر کے مصائب کہے پڑھنے کے لیے، تو آؤ سنو، 2 جملے سناؤں گا صرف۔ کون ہے علی اکبر؟ کہ امام حسین کے پاس آئے، بابا مجھے میدان جانے کی اجازت دے دیجیے، تم نے مجھ سے بہت سخت مصائب کی تمنا کی ہے، لیکن صرف 2 جملے سناؤں گا، میدان جانے کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین نے علی اکبر کو گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا، تیرا بابا زندہ ہی تیرے لیے۔ اللہ مرنے والے کی روح کو شاد کرے۔ فقرہ سنیے گا کلیجے سے لگا کے۔ تیسری بار آیت اللہ ارجستانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب تیسری بار اکبر پوچھنے آئے ہیں، بابا مجھے موت کی اجازت دے دیجئے، تو حسین نے گھٹنوں میں سر دیکھے گا، کیا سارے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ اس جملے کی حسرت محسوس کیجئے، کیا سارے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ تمہارا حسین اکیلا۔ العظمت للہ۔ سارے مصائب میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے۔ سنیے گا فقرہ کتنی محبت ہے، اس کے بعد بس ایک روایت پیش کروں گا اور گفتگو سمیٹ لوں گا۔ کتنی محبت۔ آپ جو لوگ کربلا گئے وہ جانتے ہیں کہ امام حسین کی زری میں ہی 3 قبریں ہیں، جناب علی اکبر کی بھی، خود امام حسین کی، اور امام حسین کے ٹوٹے ہوئے سینے میں حضرت علی اصغر کی قبر ہے۔ پہلے الگ دفنایا گیا تھا، لیکن بعد میں جب امام سجاد نے دفن کیا تو بابا کے سینے پہ رکھا ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، سمجھے؟ اس سینے پہ رکھا ہے جس سینے کو امام زمانہ نے یہ کہہ کے سلام کیا کہ میرا سلام ہو، اس سینے پہ جس کے دائیں طرف کی پسلی ہے، بائیں طرف کی پسلی ہے، دائیں طرف، ارے وہ کم سن بچہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے بیچ تینوں قبریں ایک ہی جگہ ہے۔ تو علماء نے آج سے کئی 100 سال پہلے یہ طے کیا کہ کیوں نہ قبروں کو الگ الگ کر دیا جائے، امام حسین اور جناب علی اصغر کی زری الگ بنا دی جائے اور جناب علی اکبر کی الگ بنا دی جائے۔ یہ طے کرنے کے بعد علماء بیٹھے اور جو خادم تھے وہ لوگ بیٹھے، اور اس زمانے میں خادم بھی بزرگ علماء محقق ہوا کرتے تھے، سب بیٹھ گئے، رجسٹر کھلا، لوگوں نے دستخط کیا کہ ہاں حسین کی زری الگ، اکبر کی زری الگ بنا دی۔ ابھی دستخط جاری تھے کہ خادم دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا جو چیز آپ لوگوں نے طے کی ہے اسے روک دیجئے۔ تو عالموں نے اٹھ کے پوچھا کیا ہوا؟ ہم نے تو یہ طے کیا تھا کہ اکبر کی زری الگ کر دی جائے۔ کہ جب سے آپ نے یہ طے کیا ہے، ارے حسین کی قبر میں زلزلہ ہے، تازہ خون نکل رہا ہے، آواز آ رہی ہے میرے اکبر کو مجھ سے جدا۔ میرے اکبر کو مجھ سے جدا نہ کرو۔ بس آخری فقرہ ہے، محبت ہی پڑھ کے سمیٹ لے رہا ہوں میں، شہادت نہیں پڑھتا۔ جب یہی اکبر تیسری بار اجازت، بعض روایات میں 9 بار اجازت، بعض روایات میں 18 بار اجازت، جتنی بار بھی، مجھے اس سے مطلب نہیں، ہر بار حسین شہید ہوئے ہیں، ایک سوال پہ بابا چلا جاؤ۔ جب آخری بار، مجھے نہیں پتا کتنی بار آئے، آخری بار آئے نا، امام حسین نے کلائی پکڑی، خدا کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے۔ مرنے والے کے بچے کو میں سمجھا نہیں سکتا، کلائی پکڑی، خیمے میں آئے، آواز دی، زینب، جی بھیا، زینب میرا صندوق لے کے آؤ۔ میرا صندوق لے کے آؤ۔ جی بھیا، صندوق لے کے آئے، حسین نے صندوق سے رسول کا بابا نکالا،
رونے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا. نوجوانوں چیخ مار کے رویا کرو, یہ سوچ کے نہ رو برابر والا میری آواز سن کے کیا کہے گا, بلکہ یہ سوچ کے رو پتہ نہیں کس کے پہلو میں سجاد بیٹھ کے لہو رو. جنہوں نے گود میں اولاد پالی ہے وہ اس مصائب کو سمجھیں گے. حسین نے امامہ نکالا, اکبر کے سر پہ رکھا اور پہلا پیچ دیا. پیچ جب دیا نہ کہا اِنَّ لِلَّهِ, نہ میں سمجھا نہیں سکا بھائی, میں نہیں سمجھا سکا. سر پہ امامہ رکھا, ایک پیچ دیا, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ارے پھوپھی زینب نے آ کے حسین کے ہاتھ کو پکڑا کہا بھائیا یہ تو موت کے وقت مرتے ہیں, ابھی تو میرا اکبر زندہ ہے. حسین نے رو کے کہا زینب یہ میں نے اکبر کے لیے لائی, اپنے لیے پڑھا. جس کا اکبر جیسا بیٹا. اللہ لعنت اللہ. معبود ہمارے ناسوؤں کو قبول فرما.